صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق کا ایک بن جو عظیم احسان ہم پر کیا، وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگ اور دوستو، عشر مبشرہ کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سعید بن زید کے جو والد ہیں زید بن عمر، ان کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی موحد تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ بتوں کا چڑھاوا کھانا، بتوں کی پرستش کرنا اس کے بالکل خلاف تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ خانہ کعبہ میں بیٹھے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگارا میں تیری کیسے عبادت کروں، اور اپنے ہاتھ پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع ہے جب خانہ کعبہ اور اطراف میں 16 آدمی ایسے تھے جو موحد تھے، جنہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت سعید کے جو والد ہیں زید بن عمر، تو ان کا یہ حال کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تو ان سے ان بیٹیوں کو لے لیتے، بسا اوقات پیسے دے کر لے لیتے، بسا اوقات ان کی پرورش کرنے کے لیے لیتے، اور پھر جب ان کی پرورش کر لیتے وہ سن بلوغ کو پہنچ جاتی، اگر باپ لے جانا چاہتا تو اس کے حوالے کر دیتے، ورنہ اس کے شادی بیاہ کا بندوبست کرانے کے لیے آپ تیار تھے۔ یعنی اس زمانے میں بتوں کا چڑھاوا کھانے کرنے سے پرہیز کرنے والے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلدہ کے ایک مقام پر ملے، اور وہاں پر لوگوں نے آپ کے سامنے وہ چڑھاوا رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے رد کر دیا، اور حضرت زید نے بھی اسے رد کر دیا، اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ اس انداز سے تھے۔ لیکن حضرت عمر کے جو والد تھے خطاب، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بہت زیادہ ستایا اور اتنا زیادہ ظلم اور ستم کیا کہ وہ وہاں سے نکل کر حرار کے ایک مقام کے اوپر جو خانہ کعبہ کے پاس بہت زیادہ دور ہے، وہاں پر آپ مقیم ہو گئے، وہاں رہ گئے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے
5 سال پہلے لقم کے اس مقام پر وادی لقم میں آپ کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہاں پر آپ کا خاتمہ ہو گیا اس انداز سے۔ اب یہ ایسے سعید، ایسے موحد کے بیٹے حضرت سعید بن زید پیدا ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت سعید پہنچے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت زید کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو موحد تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ روز قیامت یعنی ایک امت کی طرح اٹھیں گے، اور پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ورقہ بن نوفل انہوں نے ان پر ایک دلدوز مرثیہ بھی لکھا ان کے مرنے کے بعد۔ یہ حضرت زید ان اوصاف کے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بڑی تعریف اور توصیف فرمائی۔ اور پھر جب حضرت زید پیدا ہوئے، ابو العور جن کی کنیت تھی، اور جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقبال پر جو ہی اعلان ہوا، فوراً داخل اسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ بنت خطاب کے ساتھ ہو گئے۔ یعنی داخل اسلام ہونے کے بعد حضرت خباب بن ارت سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس انداز سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ مت پوچھیے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ نبوت میں دعا فرمائی، یعنی اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو تقویت دے۔ معاملہ دوستو ہوا یوں کہ عبداللہ بن جدان کی لونڈی نے حضرت حمزہ سے یہ کہا، غیرت ہاشمی کو کیا ہوا؟ حضرت حمزہ نے پلٹ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج ابو جہل عمر بن حشام نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی۔ حضرت حمزہ کی رگی حمیت پھڑکی۔ بنو مخزوم کے سارے لوگوں میں بیٹھا ہوا وہ ابو جہل شکاری آدمی تھے، کمان لگی ہوئی تھی، کمان سے ایک سر میں ایسے ٹھوکا دیا کہ سر سے خون بہنے لگا۔ بنو مخزوم کے لوگ حضرت حمزہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ابو جہل نے یہ کہا، جو ابو الحکم کہلاتا تھا، کہ میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر چچا نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اس کے سامنے بات یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بنو مخزوم میں اور بنو ہاشم میں جنگ چھڑ جائے، اسی لیے اس بات کو طرح دیتے ہوئے حضرت حمزہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور ادھر حضرت حمزہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد کہا، اے بھتیجے خوش ہو جائیے، اس لیے کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا جب تمام باطل خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے لگو، تو اس وقت میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو چنانچہ حضرت حمزہ داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت حمزہ کا داخل اسلام ہونا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ میں اس شخص کو جو نعوذ باللہ محمد کا سر لائے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ بنو عدی کا یہ نوجوان عمر بن خطاب اٹھا، اور اس نے پھر پوچھا اپنے ماموں سے، ابو جہل ماموں ہے، ماموں سے پوچھا کہ کیا آپ نے جو وعدہ کیا ہے 100 اونٹ دینے کا، کیا یہ حق ہے؟ کہا کہ ہاں، میں بالکل دینے کے لیے تیار ہوں، نعوذ باللہ اگر تم محمد کا سر لاؤ۔ تو اپنی تلوار برہنہ لیے ہوئے نکلے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ جن کا تعلق بھی قبیلہ بنو عدی سے تھا، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے اس حالت میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ نعوذ باللہ میں اس شخصیت کے پاس جا رہا ہوں جنہوں نے بڑا تہو بالا کیا ہوا ہے، یعنی محمد کے پاس ان کا سر لینے کے لیے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ بعد ان کے پاس جائیے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، آپ کے بہن بھی سعید بن زید، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو فوراً رخ ان کا پلٹا اور فوراً اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے سمجھ لیا کہ یہ عمر ہے۔ حضرت خباب بن ارت سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ حضرت خباب پردے میں چلے گئے، اس لیے کہ عمر کی شجاعت مسلمہ تھی، عمر کی بہادری مسلمہ تھی۔ اور پھر انہوں نے جب اندر داخل ہوئے تو اپنے بہن بھی حضرت سعید کو آپ نے زرد و کوب کیا، مارا، حضرت بی فاطمہ کو بھی مارا۔ فاطمہ بنت خطاب نے کہا، حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمارے ٹکڑے کر دو، چیل اور کووں کو ہلا دو، لیکن جو بلند اسلام کی ہمیں مل گئی اسے تم گرا نہیں سکتے۔ بہن کے سر سے خون کا بہنا دل پہ ایک اثر کیا، اور اس کے بعد پھر شجاعت کے ساتھ یہ جواب دینا دل کے اوپر اثر ہوا، دل نرم ہوا،
پوچھا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں آخر وہ تم کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ حالت ناپاکی میں ہے، حالت کفر میں ہے، غسل فرما لیجئے. ایک روایت کے مطابق غسل، ایک روایت کے مطابق انہوں نے وضو بنایا، اور اس کے بعد وہ کتاب اللہ کو ہاتھ میں لیا، اور اس کو دیکھنے کے بعد فوراً ایک لرزہ باندام ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. تو حضرت خباب بن عرت جو پردوں میں چھپے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا اے عمر بن خطاب، تمہارے لیے خوشخبری کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب کر دے. حضرت عمر کے مسلمان، یا حضرت عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے. وہ دعائیں شاید آپ کے حق میں مقبول ہوئیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہاں ملیں گے. بتایا گیا کہ دار ارقم میں. چنانچہ دار ارقم میں پہنچے تو حالت اسی انداز کی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی. جب آپ پہنچے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ خطاب کا بیٹا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آیا ہوا ہے. اس نشست میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ خطاب کے بیٹے کو آنے دو، اگر ادب ملحوظ رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم اسے عزت اور وقار کے ساتھ بٹھائیں گے، ورنہ خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر اس کے سینے پر رکھ دوں گا. دروازہ کھلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں چار ہوئی. حضور نے پوچھا اے خطاب کے بیٹے کس ارادے سے چلے تھے، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول سر لینے کے ارادے سے نکلا تھا، سر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہوا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں. لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دار ارقم کی طرف دیکھنے لگے کہ ان میں ایسی جرأت کیسے آ گئی. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بلا شبہ اے ابو حق ہم حق پر ہیں. کہا کہ آج خانہ کعبہ میں ہم نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور فرمایا. اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد 40 تھی. 20 آدمیوں کی 2 ٹکڑیاں بنائی گئیں. ایک کی قیادت حضرت حمزہ اور ایک کی قیادت حضرت عمر بن خطاب کو دی گئی. ایک نماز پڑھتی، دوسری حفاظت کرتی، دوسری نماز پڑھتی، پہلی حفاظت کرتی. اس انداز سے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد نماز پڑھی گئی، با جماعت پڑھی گئی. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا فاروق کا، یعنی حق و باطل میں فرق محسوس کروانے والا. ان کو جو سعادت ملی اپنی بہن کی طرف سے، اپنے بہنوی کی طرف سے، یہ حضرت سعید بن زید بڑے اولو العزم، بڑے جوان مرد، اور اس انداز سے جب داخل اسلام ہو گئے حضرت عمر بھی، تو مت پوچھئے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وارفتگی کا کیا عالم رہا. یہ جس وقت ہجرت کرتے ہوئے پہنچے مدینہ منورہ تو ابو لبابہ کے مکان میں مقیم رہے. اپنی ایک روایت تو آپ کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کی ہجرت ہوتی ہے حضرت سعید بن زید کی، اور وہاں آپ مقیم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ابی بن کعب کو آپ کا مواخاتی بھائی بناتے ہیں. اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان بن حرب کے اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ نکلے تو راستے کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، قافلہ کہاں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت طلحہ ابن عبید اللہ پر اور حضرت سعید بن زید پر پڑی کہ آپ لوگ یہ راستے کی جو کیفیت ہے اور وہ قافلہ کہاں آ رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ملک شام کے راستے میں آپ ان دونوں حضرات کو بھیجتے ہیں. یہ دونوں ملک شام کے راستے سے پہنچے، لیکن ابو سفیان بن حرب بحر احمر کے راستے سے اپنے اس قافلے کو لے جانے میں جو کامیاب ہوا، اور اس کے بعد جب یہ واپس ہوئے تو اس وقت تک غزوہ بدر ختم ہو چکی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح و کامرانی نصیب فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ایسے آدمیوں کو جو جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن اس کے باوجود مال غنیمت میں جو حصہ دیا، اس میں حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا نام بھی ہے، اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی بدری لکھا جاتا تھا. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شریک، اور پھر وہ 16 آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے تھے، اس میں حضرت سعید بن زید کا بھی نام آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مرحلے میں آپ ساتھ رہے، چاہے وہ معاملہ خندق کا ہو، صلح حدیبیہ کا ہو، بیت الرضوان میں آپ شریک رہے. نہ صرف یہ بلکہ فتح مکے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی کی قیادت حضرت سعید بن زید کو بھی دی تھی. یہ بڑے اولو العزم اور بڑے بہادر تھے، اسی لیے تمام سپہ سالاری کے فرائض بھی انجام دیتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہ موقع بھی آیا
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں بھی شریک رہے، حنین میں بھی شریک رہے، تبوک میں بھی شریک رہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کیے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے آپ دستے راز بنے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ملک شام کی طرف چلے گئے اور ان تمام جنگوں میں برابر کا آپ نے حصہ لیا۔ اور پھر جب عین حالت جنگ میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق منتخب ہو گئے خلیفہ کے لیے، تب بھی آپ جنگوں کے اس سلسلے کے اندر برابر کے شریک رہے، اور دشمنوں سے، ایرانیوں سے پہلے مقابلہ ہوا، قادسیہ کی جنگ میں شریک رہے، اس کے بعد جب رومیوں سے مقابلہ ہوا، ہرقل نے بہت زیادہ تعداد کے اندر جب تمام فوج بھیجی تو اس وقت بھی بڑی جواب مردی اور بے جگری کے ساتھ لڑے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس وقت بھی آپ کو سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی مقرر کیا تھا۔ یہ کامیابیاں ہونے کے بعد جب دمشق پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور دمشق کو چھوڑتے ہوئے ہرقل نے کہا، اے ملک شام، تو مجھے بہت زیادہ عزیز تھا لیکن اب تو میرا ملک نہیں رہا، اب تو دشمنوں کا ملک بن گیا۔ اس انداز سے جب وہ پہنچا، یہاں سے نکل گیا اور فرار ہو گیا، تو اس وقت دمشق کی قیادت اور وہاں کا حاکم حضرت سعید بن زید کو بنایا گیا۔ حضرت سعید بن زید کو یہ تمام کام حاکم بن کر تمام انجام دینا یہ پسند نہیں تھا، بلکہ پسند یہ تھا کہ ایک مجاہد کی طرح میدان کارزار کے اندر مسلمانوں کی حفاظت، اللہ کے نام کی سربلندی آپ کا مقصد حیات تھا۔ اسی لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے معذرت خواہی کی اور کہا کہ مجھے ایک سپہ سالار، ایک مجاہد کی طرح رہنے دو اور جنگوں میں مجھے حصہ لینے کے لیے آپ بھیج دو۔ یہ تمام عالم یہاں پر عامل بن کر رہنا یا ان کی نگرانی کرنا، گورنر بن کر رہنا، یہ مجھے بات پسند نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے آپ کو بحیثیت مجاہد، بحیثیت سپہ سالار آپ کو منتخب کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی وہ تمام فتوحات کے اندر حضرت سعید بن زید کا مکمل طور پر حصہ رہا۔ اور پھر وہ مال غنیمت بھی جو آیا اس کو استعمال کرتے، عربا میں تقسیم کرتے۔ اس انداز سے حضرت سعید کی زندگی یہ تو ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب آخری وقت آ گیا تو ایک روایت کے مطابق آپ مقام عتیق پر، جو مقام عقیق ہے جو مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر آپ نے بودباش اختیار کی۔ اور پھر بودباش اختیار کی تو اس زمانے کی ایک خاتون عربیہ جس کا نام تھا، اس نے آ کر مدینہ کے حاکم مروان بن حکم سے ایک جھوٹی شکایت کی۔ جھوٹی شکایت اس انداز سے کی کہ میری جو زمین عقیق کے پاس ہے اس پر حضرت سعید بن زید قابض ہو گئے۔ مروان بن حکم نے بلایا آپ کو، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کی یہ زمین، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا حوالہ دیا کہ اگر کوئی بندہ اگر کسی کی زمین غصب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 طبق اس کے گلے میں ڈال دے گا، یعنی اٹھانے سے وہ عاجز ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے سزائیں دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مروان بن حکم نے اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ بہر صورت آپ کو قسم کھانا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تو قسم نہیں کہوں گا اس زمین کے ٹکڑے کے لیے، آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔ دستبردار نہ صرف دستبردار ہو گئے بلکہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں ایک بد دعا کی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے، یہ عربیہ اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھے بنا دے اور اس کے گھر کے جو کنواں ہے اسی کے اندر اس کو ختم کر دے۔ اس انداز سے آپ کے زبان سے بد دعا نکلی، اور اس کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد عربیہ اندھی ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے گھر کے چشمے میں، اپنے گھر کے کنویں ہی میں اس نے دم توڑ دیا، تو یہ ایک ضرب المثل بن گئی۔ یعنی عربیہ کی جو موت تھی، یعنی جھوٹے کی جو موت تھی، اس کو اندھی ہو جانے کا تو عرب کے اندر ایک ضرب المثال یہ چلی، اور حضرت سعید بن زید کے ان الفاظ سے لوگ یعنی ان لوگوں کو بد دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید کا جو شمار ہے عرب کے شجاعان عرب سے ہے۔ میدان کارزار میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ یہ زرہ پہن لو اور اس کے بعد تمام جنگ و جدال میں حصہ لو تاکہ جسم محفوظ رہے، تو اس وقت آپ کچھ دیر کے بعد وہ زرہ نکال کر آپ نے پھینک دیا۔ حضرت عمر نے اس حال میں دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ نے زرہ نکال دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، جس جذبے کے تحت تم شریک ہو میدان کارزار کے اندر، وہی جذبہ میرے اپنے اندر بھی ہے۔ میرے دل میں بھی شہادت کی تمنا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو بچائے رکھوں، اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں تاکہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ اس انداز سے یہ جو جذبہ تھا اس کا اظہار حضرت سعید بن زید نے اس انداز سے کیا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرت سعد بن ابی وقاص
جو مقام عقیق پر مقیم تھے، ان سے حضرت سعید بن زید ان دونوں کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ دونوں عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ایک دوسرے کی قدر و منزلت جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کی نماز جنازہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی، اور اس کے بعد بقیع کے قبرستان میں یعنی مدینہ منورہ میں ہی آپ کا انتقال، آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت سعید بن زید کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے، حضرت عمر کی جو بہن ہے، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری اس انداز سے کہ باوجود حضرت عمر اتنے سختگیر ہونے کے، اور جب انہوں نے بہت زیادہ سختی کی اور یہ کہا کہ آپ یہاں سے یعنی دوسرے معنوں میں اسلام چھوڑ دیں، بجائے اس کے اس سختی کے ساتھ وہ کاربند رہی کہ حضرت عمر کو اپنے ارادے بدلنا پڑا اور حضرت عمر داخل اسلام اس انداز سے ہو گئے۔ حضرت سعید بن زید وہ شخصیت جب ظلم و ستم بہت زیادہ ہوئے تو اس کو برداشت کرتے ہوئے بھی آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت اس انداز سے کی تھی، اس لیے کہ مکے کی وہ سرزمین موحدین کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لاتے ان کے لیے تنگ ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود بہت جوامردی کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا اور پھر اسلام پر قائم رہنا، وہ اوصاف حمیدہ ان تمام ہمارے اسلاف کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ تمام لوگوں کا مقابلہ کیا، اسلام پر کاربند رہے، اپنے اسلام کو انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ تمام حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پیوست کر دیا، وہ اسلام کے معاملے کے اندر اشد رہے اور اپنے دشمنوں کا کسی قسم کا کوئی روب ان پر پڑا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہادری سے نوازش شجاعت اور شجاعت سے نوازا، اسی لیے میدان کارزار میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو محو رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوہ احد کے اندر جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت حضرت سعید بن زید ان محافظ دستے کے اندر، جس میں سماک بن خرشہ ہے، جس کے اندر حضرت کعب بن مالک ہیں، یہ تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے علاوہ یہ لوگ بھی تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ برابر کے شریک رہے اور کفاران مکہ سے مقابلہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو سامنے سے ہٹا دیتے، اس لیے کہ ان کی تلواریں اس انداز سے چلتی۔ شجاعت کا عالم یہ ہوتا کہ اس وقت جب رومیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو مریس نام کا ایک شخص تھا جو سپہ سالار تھا، اور اس سے جب مقابلہ ہوا تو حضرت سعید بن زید نے اسے بالکل ختم کر دیا اور اس کے بعد اپنی شجاعت کا لوہا منوایا، اور جو قلعے جن کا محاصرہ مسلمان کیے ہوئے تھے، جب ان کے اوپر کسی قسم کی فتح و کامرانی نہ ہوتی تو اس وقت سعید اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے، قلعوں میں چڑھنے کے لیے بھی پیش کرتے اور پھر دشمنوں سے مقابلہ بھی اس انداز سے کرتے، اور مسلمانوں کی جو قیادت تھی وہ اس انداز سے کہ آپ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد دیکھا کہ دشمن اندر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تو جنگی حکمت عملی یہ استعمال کی گئی کہ کچھ لوگوں کو وہاں رکھ کر تمام مسلمان وہاں سے اپنا سامان لیے ہوئے چلے گئے، اور دشمن یہ سمجھتا رہا کہ اس وقت تمام مسلمان بھاگ گئے ہیں اور مسلمان زیادہ محاصرہ کر نہیں سکتے، چنانچہ آ کر وہ چند لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جب آ گیا تو وہ مسلمان پیچھے ہٹتے اس انداز سے رہے کہ ان تمام مسلمانوں نے آ کر پھر جو زبردست حملہ کیا تو اسی وقت حضرت سعید کے ہاتھ سے وہ سپہ سالار جس کا نام مجیس تھا اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد قلعوں پر تمام قبضہ ہو گیا، مسلمان اس انداز سے کامیاب اور کامران ہوتے رہے۔ یہ حضرت سعید بن زید کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جس کے اندر شجاعت ہے، بہادری ہے، کامرانی ہے، کامیابی ہے، اور اس کے بعد ایمان کی پختگی ہے، کسی قسم کا آپ متزلزل ہوئے بغیر ایمان پر مکمل طور پر قائم رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے والد بزرگوار کے تعلق سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی خوشخبری سنائی کہ آپ کے باپ ایک امت کی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے، وہ موحد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام نہ صرف گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ ان کی مغفرت کر دے گا، اس کے تعلق سے آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ کے چچا زاد بھائی اس انداز سے کامیاب اور کامران رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ اس وقت آپ نے 6 آدمیوں کی جو جماعت بنائی، اس میں حالانکہ سعید بن زید کا بھی نام ہونا شامل ضروری تھا، اس لیے کہ آپ بھی عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، آپ کو بھی دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت مل گئی، لیکن حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ قبیلہ بنو عدی کا کوئی آدمی اس میں شریک رہے۔ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ بنو عدی کے قبیلے سے نہ تو اپنے بیٹے کو انہوں نے نام دیا،
نہ تو آپ نے چچا زاد بھائی کا نام دیا، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تمام کا تمام خلیفہ منتخب ہو جائیں، میرے اپنے قبیلے کا کوئی آدمی اس کے اندر شریک نہ رہنے پائے۔ مطلب صاف یہ تھا کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو دور رکھتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب بتلایا گیا کہ آپ کسی خلیفہ کو منتخب کیوں نہیں کر دیتے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر سالم مولا ابو حذیفہ ہوتے تو میں ان کو منتخب کر دیتا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوتے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین الامت ہے، میں ان کو منتخب کر دیتا، لیکن میں 6 آدمیوں کی جو جماعت بنایا ہوں، ان 6 آدمیوں میں سے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک خوش رہے، ان میں سے کسی ایک کو اگر منتخب کر لیا جائے تو بہت زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ ابو طلحہ زید انصاری کو بھی ذمہ داریاں سونپی گئیں کہ آپ ان لوگوں کا محاصرہ کریں، 3 دن کے اندر اندر خلیفہ کا انتخاب ہو جائے۔ چنانچہ وہ تمام واقعات آپ سماعت فرما چکے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس دوڑ میں تمام اپنے آپ کو الگ رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کیا اعلان آپ نے فرمایا تھا، اور تمام صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی۔ اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی جو فتوحات ہوئی اس کے اندر بھی حضرت سعید بن زید کا نام آتا ہے، نمایاں طور پر نام آتا ہے کہ حضرت سعید کو متفقہ طور پر 1000 آدمیوں پر بھاری ہے۔ اس انداز سے آپ کو بھی یہ معاملہ ہوا تھا، جس کے اندر اکرمہ بن ابی جہل کو 1000 پر بھاری۔ اس انداز سے حضرت عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ میں 4000 کی فوج کے ساتھ 4 سپہ سالاروں کو بھیجتے ہوئے کہا کہ میں 8000 کی فوج آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ حضرت عمر کی جو سیاست تھی، جو فراست تھی، وہ میدان کارزار کے اندر بھی لوگوں کے دلوں کو بڑھانے کے لیے انعامات، تلواروں کو بھیج کر، گھوڑوں کو بھیج کر آپ نے جو مسلمانوں کا دل بڑھایا تھا، تاریخ کے اندر ایک نمایاں باب ہے جو انہوں نے اس انداز سے کیا۔ زید بن عمر نے جب شادی کی تو بنو خزاعہ کی ایک عورت سے جس کا نام فاطمہ بنت بعجہ تھا، اس سے آپ نے شادی کی۔ اور معاملہ یہاں یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو لؤلؤ فیروز کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے تو اس وقت حسن اتفاق یہ کہ سعید بن زید حضرت عمر کے پاس ہی موجود تھے۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس پر ٹیک لگا کر آپ نے کہا کہ میں کلالہ کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، اور نہ صرف یہ بلکہ تمام عرب جو قید ہیں ان سارے لوگوں کو آزاد کر دیا جائے۔ اس انداز سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آخری وقتوں میں جو فیصلے کیے، ان فیصلوں میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ تمام عرب جو قید ہیں اس وقت ان تمام لوگوں کو آزادی دے دی جائے۔ اس انداز سے حضرت عمر نے ان لوگوں کو آزاد کیا تھا، یعنی مرنے سے پہلے، اور اس کے بعد کے حالات تو آپ تمام سماعت فرما چکے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کی روایت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس پیٹھ لگا کر کھڑے ہو کر آپ گروہ قریش سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ قریش، دین ابراہیمی کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نہیں سوائے میرے۔ اس انداز سے آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ملک شام، موصل اور جزیرہ کا آپ نے انتخاب بھی کیا، وہاں کے تمام علماء سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد چاہتے یہ تھے کہ کوئی اور موحد مل جائے جو آپ کو اس انداز کی تعلیم دے، لیکن یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ ان لوگوں کے بھی عقائد اسی انداز کے ہیں جیسے قریش کے جو عقائد ہیں، یعنی مکے کے رہنے والوں کے جو عقائد ہیں بت پرستی کے، اس انداز میں وہ لوگ بھی ملوث ہیں، اسی لیے میں ان کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے پھر آپ مکہ مکرمہ کو واپس آ گئے۔ آپ کے والد بزرگوار اس انداز سے موحد تھے، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دار فانی سے اس انداز سے کوچ کرتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے آپ کی نماز پڑھائی اور آپ کی وفات یہاں کوفے میں ہوئی۔ بات دراصل دوستو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری روایتیں آپ کے تعلق سے یہ آئی کہ آپ عقیق کے مقام پر جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اسی مقام کے اوپر آپ نے بھی بود بخش اختیار کی تھی، وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ بقیع کے قبرستان کے اندر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ پروردگارہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ عشرہ مبشرہ کے 10ویں صحابی تھے جن کے تذکرے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سلم دائما
الخلق كلهم يا رب